قال الامام محمد ابن اسماعیل البخاری اخبرنا عبد الله بن یوسف عن مالک عن ابن شہاب عن انس بن مالک قال حدثنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال ان ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه رواہ البخاری و مسلم رحمہم اللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مکرم محترم حاضرین و سامعین گرامی، خواتین و حضرات، آج ہم درس حدیث میں چند ان احادیث کو اپنے مطالعہ میں لانے کا شرف حاصل کریں گے جن کا تعلق تحفظ ناموس رسالت سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی تمام تر شان رحیمی اور کریمی کے ساتھ اپنے ان گستاخوں اور منکرین اور عدوین جن کے لیے آپ نے احکام قتل صادر فرمائے اور اس عام معافی سے بھی ان کو مستثنیٰ قرار دیا جو فتح مکہ کے موقع پر تمام مخالفین، منکرین، کفار، غیر مسلم کے لیے جاری فرمائی گئی تھی اور حکم صادر فرمایا گیا تھا اس معافی کا، اس سے بھی ان بد نصیب لوگوں کو مستثنیٰ رکھا گیا۔ یہ تقریباً 6 لوگ تھے جن میں 2 عورتیں تھیں، 4 مرد تھے۔ بخاری اور مسلم شریف، سنن نسائی، سنن ابی داؤد، ان میں سے صرف وہ احادیث جو اپنی سند کے اعتبار سے بھی درجہ صحت کے کمال پر فائز ہیں۔ ظاہر ہے ساری احادیث کا احاطہ ممکن نہیں اس مختصر نشست میں، اور پھر جو سیرت کی کتابوں میں اور حدیث کے دیگر مجموعوں میں، تاریخ کی کتابوں میں اگر جو روایات ہیں ان کو سب کو ملایا جائے تو تقریباً الصارم المسلول جیسی کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ جو علامہ ابن تیمیہ نے گستاخ رسول کی سزا کے بارے میں 400-500 صفحات پر مبنی کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول، یہ ایک کتاب ہے، 8ویں صدی ہجری میں لکھی گئی۔ اسی زمانے میں ایک بہت بڑے امام، محدث اور مجتہد امام تقی الدین السبکی رحمہ اللہ تعالی، جو اہل سنت کے اس وقت سب سے بڑے امام تھے، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی السیف المسلول علی شاتم الرسول۔ سیف اور الصارم یہ دونوں ہی تلوار کو کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے گستاخ رسول کی گردن پر لٹکتی ہوئی تلوار۔ اس کتاب کا یہ نام ہے۔ اس کے اندر قرآن پاک کی متعدد آیات، بے شمار احادیث صحیحہ اور فقہاء کے اقوال، مذاہب اربعہ کے ائمہ اور مسلمانوں کی جو روایت رہی ہے، وہ ساری چیزیں اس میں انہوں نے جمع کر دی ہیں۔ لیکن ہم درس حدیث کی مناسبت سے صرف چند ایک احادیث سے تبرکاً استفادہ کریں گے تاکہ حدیث کی
برکتیں بھی نصیب ہوں، اور صاحب حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مسلمان کا تعلق ہے اور ہونا چاہیے، اس کے بھی کچھ مظاہرے ہم ان ہستیوں کے سیرت سے حاصل کریں جو کہ رضی اللہ عنہم کی مسند پر فائز ہیں، جن کو رب کریم نے اپنی رضا کی سند عطا فرمائی ہے، اور جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست تربیت یافتہ لوگ تھے۔ اب کسی بھی پیمانے پر ان سے بہتر لوگ نہ کبھی پہلے آئے ہیں، نہ آئندہ آنے کا کوئی امکان ہے، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی پہلو سے۔ اور یہ بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی تھی کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے میں ہیں، جو میرے ساتھی ہیں، ایمان کے ساتھ، جنہیں اللہ نے میرا ساتھ نصیب فرمایا ہے، میری صحابیت کا شرف نصیب فرمایا ہے۔ خیر الناس کے الفاظ بھی ہیں، خیر امتی کے الفاظ بھی ہیں، اور ایک جگہ خیر القرون کے الفاظ بھی ہیں کہ بہترین زمانہ بھی میرا ہے اور بہترین لوگ بھی میرے زمانے کے ہیں۔ اب اس میں ایک نقطہ اسی حدیث کی روشنی میں سمجھنے والا یہ ہے کہ جب کوئی چیز اپنی فضیلت کی معراج پہ ہو اور اپنی افضلیت کے کمال پر ہو تو اس کی ضد بھی اتنی ہی بدترین ہوتی ہے۔ جب یہ طے ہو جائے کہ کوئی چیز بہترین ہے، یعنی اس سے بہتر ممکن نہیں، تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی ضد ہوگی وہ خود بخود بدترین ہوگی۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساری امتوں میں بہترین شخصیت ہیں نبیوں رسولوں کے بعد، تو ابو جہل ساری امتوں میں بدترین انسان ہے، کیونکہ وہ اس کی ضد ہے۔ امیہ بن ابی خلف وہ بدترین انسان ہے، تو ان کا بدترین ہونا بھی قرآن نے ڈکلیئر کیا ہے، وہ بھی بیان کیا۔ یہ خود بخود اندازہ لگا لینا چاہیے کہ خیر کے مقابلے میں جتنی بڑی خیر ہو، اس کے مقابلے میں جو شر آئے گا وہ بھی اتنا ہی بڑا شر ہو۔ تو وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی صحابیت کا شرف بخشا، اس بہترین زمانے کے اندر دولت ایمان سے نوازا اور بہترین زمانے کے بہترین لوگ بنایا، تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی طے ہو گیا کہ وہ لوگ جو باوجود اس بہترین زمانے میں تھے، اس زمانہ خیر میں تھے، لیکن خیر سے محروم رہے اور خیر سے وابستہ نہ ہو سکے، خیر سے جڑ نہ سکے، خیر کو تسلیم نہ کر سکے، تو وہ باوجود بہترین زمانے میں اور بہترین لوگوں کے ساتھ ہونے کے بدترین لوگ ہو۔ تو خیر کو تسلیم نہ کرنا، خیر کو نہ ماننا، خیر کی معرفت نہ رکھنا، یہ بہت بڑی محرومی اور بہت بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جن لوگوں کے لیے قتل کا حکم صادر فرمایا تھا، اپنے ان گستاخوں کے لیے اور ان شاتمین کے لیے جنہوں نے مختلف اوقات میں کسی بے ادبی، کسی گستاخی کا مظاہرہ کیا، ان کا تذکرہ ائمہ محدثین نے بڑے وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی اس حدیث کو اپنی روایت کے مطابق 3 جگہ پر لائے ہیں صحیح بخاری میں۔ امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا اپنی صحیح میں، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل عام الفتح، جو فتح مکہ کا سال تھا، سن 8 ہجری، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، اس وقت آپ نے فوجی اور جنگی لباس پہنا ہوا تھا، اور آپ کے سر انور پر خود تھا، مغفر جسے عربی میں کہتے ہیں، جو فوجی لوہے کا ہیٹ یوز کرتے ہیں، اس زمانے میں وہ استعمال ہوتا تو اس کو خود کہتے ہیں، وہ پہنا ہوا تھا۔ فلما نزل